الحمد لله الغفور الغفار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار ثم عما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى، من جس نے، اہتدى ہدایت پائی، من جس نے اہتدى ہدایت پائی، فإنما يهتدي لنفسه وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے. فإنما يهتدي وہ ہدایت پاتا ہے لنفسه اپنی جان کے لیے. ومن ضل ومن اور من جو ضل گمراہ ہو جائے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فإنما يضل علیہا تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے، تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى، ولا تزر اور نہیں اٹھائے گی، وامن اور لامن نہیں، تزر اٹھائے گی، وازرة اٹھانے والی کوئی جان، وزر اخرى کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی. وما کننا وامن اور مامن نہیں، کننا وما کننا اور ہم نہیں ہے، وما کننا اور ہم کبھی اور نہیں ہے ہم معذبین عذاب دینے والے، وما کننا اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک، کب تک عذاب دینے والے نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجے. جب تک پیغام پہنچانے والا بھیج کر اتمام حجت نہ کی جائے اس وقت تک ہم کسی بھی بستی والوں کو، کسی بھی قوم کو عذاب دینے والے نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه جس نے بھی ہدایت پائی، فإنما يهتدي لنفسه تو وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن أن هداكم للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا بعض لوگوں کو اسلام لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ پر احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں. قل لا تمنوا علیہ میرے پیغمبر ایسے افراد سے آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علیہ میرے اوپر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے، ان ہداکم للایمان کہ اس اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، توحید کی طرف اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دی. تو بعض لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے اور بعض لوگوں کا یہ رویہ اب بھی اس طرح کے رویے پائے جاتے ہیں بیہیویئر کہ وہ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اگر کسی نے آپ کی بات مان لے تو کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر احسان جتلانے کی. جناب ہم آپ کی بات مان کر ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہم نے توحید کو قبول کیا، ہم نے برادری سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ لا تعلق کر دیا ہے، تو لہذا وہ آ کے ہم سے ہمارے اوپر احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فمن اهتدى جس نے بھی ہدایت پائی، فإنما يهتدي لنفسه اس نے ہدایت اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پایا. فإنما يهتدي لنفسه تو اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے. ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہو جائے، فإنما يضل علیہا اس گمراہی کا بوجھ بھی اسی کے اوپر ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی.
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ جب تک پیغام پہنچانے والا نہ بھیجے اس وقت تک اللہ رب العالمین عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک حدیث ہے اس حدیث کو عموماً لوگ مس یوز کرتے ہیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ۔ کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب باندھا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی اس قول پر، آپ علیہ السلام کی اس حدیث پر باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ یعذب المیت، میت کو عذاب دیا جاتا ہے، ببعض بکاء اہلہ علیہ، اس کے گھر کے بعض افراد کے اس پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، مطلب یہ ہے جو شخص سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو اس سے ہٹ کر غلط راستے پر چلتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، تزر وزر یزر وزرا، بوجھ اٹھانا، وازرة اس میں فاعل ہے، بلکہ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ اس کا مفہوم قرآن مجید کی کئی آیات سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب بعض جو روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اور جب بھی قتل ہوتا ہے اس قتل کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کی جو سنت ہے، قتل کی سنت جس نے رائج کیا ہے، اس پر ہر قتل کا ایک حصہ اس کے گلے پڑ جائے۔ اسی طرح بھی یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے قاتل ہے، قاتل کی سزا اس آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کے سر جائے گا، نہیں، اس کو بھی عذاب ملے گا۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ ومن اوزار الذین تبعوہم، وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے بوجھ اٹھائیں گے، ان افراد کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جو ان کے اتباع کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی بات مانتے ہوئے گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے جو متبعین ہیں ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، ان پر بھی عذاب ہوگا، وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، ان کو گمراہ کرنے کی وجہ سے ان کا بوجھ اٹھائیں گے، اور وہ گمراہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس انسان کو جس نے دوسرے کی بات میں آ کر اپنے آپ کو سبیل الغی، گمراہی کے راستے پہ اپنے آپ کو لگا دیا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور رشد کے راستے پہ چلنے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو اس طاغوت کی بات میں آ کر اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے جس نے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پہ اس کے پیچھے لگا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے الم نجعل له عینین، ہم نے اس انسان کو، اس تابع کو، متبوع کا، جو کسی کی اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، الم نجعل له عینین، کیا اس کے پیچھے چلنے والے انسان کو کیا ہم نے اس کے لیے دیکھنے کے لیے دو آنکھ نہیں دیے، ولسانا وشفتین، دو ہونٹ اور زبان نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے اس کو نہیں دکھائے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اللہ رب العالمین نے کچھ اختیار بندوں کو دیا ہوا ہے،
اسی لیے